اس کے بعد سورۃ الفیل شروع ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اس نے ان لوگوں کی ساری چالیں بیکار نہیں کر دی تھیں؟ وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور ان پر ہول کے ہول پرندے چھوڑ دیے تھے۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو ان پر پکی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے۔ فجعلہم کعصف مأکول، چنانچہ انہیں ایسا کر ڈالا جیسے کھایا ہوا بھس۔ اس کے بعد سورت قریش ہے، 4 آیات پر مشتمل ہے، یہ بھی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإلاف قریش، قریش کے مانوس رکھنے کی وجہ سے، چونکہ قریش کے لوگ عادی ہیں ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، یعنی وہ سردی اور گرمی کے موسموں میں یمن اور شام کے سفر کرنے کے عادی ہیں۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، اس لیے انہیں چاہیے کہ وہ اس گھر کے مالک کی عبادت کریں۔ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، جس نے بھوک کی حالت میں انہیں کھانے کو دیا۔ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اور بد امنی سے انہیں محفوظ رکھا۔ اس کے بعد سورۃ الماعون، یہ بھی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، 7 آیات پر مشتمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے اسے دیکھا جو جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے؟ فذلک الذی یدعو الیتیم، یہ وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور نہ وہ مسکین کو کھانا کھلانے کی تلقین کرتا ہے، یعنی خود تو کیا مدد کرے گا کسی غریب مسکین کی، دوسروں کو بھی ترغیب نہیں دیتا۔ فویل للمصلین، تو بربادی ہے ان نماز پڑھنے والوں کی۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، نمازوں سے غفلت برتتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ نماز سے غفلت برتنے میں یہ بھی داخل ہے کہ نماز پڑھے ہی نہیں، اور یہ بھی کہ اس کو صحیح طریقے سے نہ پڑھے۔ الذین هم یراؤون، یہ وہ لوگ ہیں جو دکھاوا کرتے ہیں۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور عام استعمال کی چیزیں بھی مانگنے پر نہیں دیتے، معمولی چیز دینے سے بھی انکار کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ الکوثر، جو قرآن کی سب سے چھوٹی سورت سمجھی جاتی ہے، یہ بھی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور 3 آیات پر مشتمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر، اے پیغمبر یقین جانیے ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دی ہے، خیرات کثیر، بہت زیادہ بھلائی عطا کر دی۔ فصل لربک وانحر، لہذا آپ اپنے پروردگار کی خوشنودی کے لیے نماز پڑھتے رہیے، نماز پڑھا کیجئے اور قربانی کیا کیجئے۔ ان نشانیک هو الابتر، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہی جڑ کٹا ہوگا، وہی ہے جس کی جڑ کٹی ہوئی ہے۔ اس کے بعد سورۃ الکافرون، یہ بھی مکہ مکرمہ میں اس کا نزول بتایا جاتا ہے، اس کی 6 آیات ہیں۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایھا الکافرون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اے حق کا انکار کرنے والو، کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں ان چیزوں کی عبادت نہیں کرتا، ہرگز انہیں نہیں پوچھتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کو تم پوچھتے ہو۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، یعنی تم اس کو پوجنے والے نہیں ہو جسے میں پوجتا ہوں۔ ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں آئندہ اس کی عبادت کرنے والا ہوں جس کی عبادت تم کرتے ہو۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین۔ اس کے بعد مدینہ منورہ میں نازل ہونے والی سورۃ النصر ہے، جس کی 3 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح نصیب ہو۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیں لوگوں کو کہ وہ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں فوج در فوج۔
فسبح بحمد ربک واستغفرہ، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجئے، واستغفرہ، اور اس سے مغفرت طلب کیجئے، انہ کان توابا، یقیناً وہ بہت توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد سورت اللہب جو کہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور اس میں 5 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب و تب، ٹوٹ گئے ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ تباہ و برباد ہو گیا، خوب برباد ہو چکا ہے۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کا یہ مال اور وہ کمائی جو اس نے کی ہے اس کے کچھ کام نہ آیا۔ سیصلی نارا ذات لہب، عن قریب وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونکا جائے گا۔ وامراتہ، اور اس کی بیوی کو بھی جھونکا جائے گا۔ حمالۃ الحطب، جو ایندھن اٹھانے والی ہوگی، لکڑیاں ڈھوتی ہوئی۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے میں بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ اس کے بعد قرآن کی انتہائی فضیلت والی سورت، سورت الاخلاص، یہ بھی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس کی 4 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ہر لحاظ سے ایک ہے، یکتا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ ہی ایسا ہے کہ سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی بھی اس کا کفو نہیں، اس کے جوڑ کا نہیں۔ اس کے بعد آخری 2 سورتیں معوذتین اور معوذتین، دونوں حوالے سے ان کو جانا جاتا ہے۔ سب سے پہلے سورت الفلق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل، کہہ دیجئے، اعوذ برب الفلق، میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، صبح کے مالک کی پناہ میں آتا ہوں۔ من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے۔ ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ پھیل جائے۔ ومن شر النفاثات فی العقد، اور ان جانوں کے، ان عورتوں کے شر سے جو گرہ باندھ کر پھونکے مارتی ہیں، گروہ میں پھونک مارتی ہیں۔ ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب بھی وہ حسد کرے، یعنی ان سب سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اس کے بعد آخری سورت، سورت الناس، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل، کہہ دیجئے، اعوذ برب الناس، میں پناہ میں آتا ہوں تمام انسانوں کے رب کی۔ مالک الناس، تمام انسانوں کے بادشاہ کی۔ الہ الناس، تمام انسانوں کے معبود کی۔ من شر الوسواس، اس وسوسہ، بار بار وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے۔ الخناس، جو پیچھے ہٹ جانے والا ہے، جو پیچھے کو چھپ جاتا ہے، اس کے شر سے۔ من شر الوسواس الخناس، اس بار بار وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ من الجنتی والناس، چاہے وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ اس کے ساتھ ہی قرآن مجید کی تکمیل ہو گئی۔ اللہ کا بہت کرم ہے کہ ہم نے آج قرآن مجید کی تلاوت، اس کا ترجمہ اور اس کی مختصر وضاحت کو ایک ختم کیا، اس کا ایک تکمیل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی اس کو قبول فرمائیں اور ہمیں قرآن مجید کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ وابستہ رکھیں۔ آخر میں ہم قرآن ختم کرنے پر ایک دعا کرتے ہیں، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم اجعلہ لنا اماما ونورا وہدى ورحمہ، اللہم ذکرنا منہ ما نسینا، اللہم وعلمنا منہ ما جہلنا، اللہم وارزقنا تلاوت القرآن آناء اللیل و آناء النہار
واجعلہ لنا یا ربنا حجتا یا ربنا یا رب العالمین اللہم اجعلہ لنا حجتا ولا تجعلہ علینا حجہ اللہم نور قلوبنا بالایمان والقرآن اللہم اجعلہ لنا شافعا مشفعا اللہم لک الحمد اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت وبارک لنا فیما اعطیت وقنا شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضى علیک فإنه لا يذل من والیت ولا يعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت نسألک ونستغفرک ونتوب الیک صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.